السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ محمد علی مرزا کا بہترین بیان، کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا صحیح مسئلہ؟ بہترین بیان ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کمال کی ہونے والی ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، سنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرے بھائیو، ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، کم از کم 5-6 سال پرانا لیکچر ہے۔ فاتحہ خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتایا ہے کہ حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ آپ حنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں، فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ اردو میں سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب کی ہے، جو خلیفہ ہیں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کے، بمطابق 1921۔ بار شریعت میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، ان ساری کتابوں کے حوالے سے، کہ اگر امام مسافر ہو، یہ حنفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے ہائی جیک کیا۔ امام مسافر ہو تو امام ظہر کے کتنے فرض پڑے گا؟ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اور مقتدی مقیم ہوں تو ظاہر ہے ان کو تو 2 فرض پورے کرنے ہوں گے نا۔ تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے؟ تسی دسو نا کیا کریں گے؟ آخری 2 رکعتیں پڑھیں گے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے قیام میں؟ سورہ فاتحہ۔ لیکن تسی کہہ رہے ہو نا، تہاڈے بزرگان دین نے نیچے کہندے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جتنی دیر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی۔ او امام اللہ دے بندو سلام پھیر کے جتیاں پا کے بھی باہر ٹر گیا ہے، ہن بھی امام دے پیچھے ہیں۔ دیکھیں نا، اندازہ کریں امام کے پیچھے کہاں سے ہے؟ امام مسافر نے سلام پھیرا، وہ نماز سے باہر نکل گیا، اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ یہ بابیوں کا حال ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے یوٹیوب بھی میرا کلپ دیکھو بار بار، میں ہر لیکچر بولنا جائے نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے بابی ہونے تھے، بابیاں نے مننے تھے۔ یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی نا، چھوٹے موٹے جو گلی محلے کے علماء ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا یار ایڈی وڈی چھڑولتے نہیں ساڑھے بزرگ مار سکتے، ٹھیک ہے غلطیاں ہوندیاں نے، ایڈی وڈی تو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یار وہی ہے، پوچھو کسی بڑے مفتی کو لوں۔ جب بڑے مفتیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا تو پیٹ مسئلہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، مقتدی جو باقی کی 2 اپنی پوری کرے گا نا، جو مقیم ہے، چونکہ وہ پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شمار ہے، لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا، اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو امام نے 4 رکعتوں کی قرات، اس کی 2 آپ کی 4 کے برابر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور فاتحہ کافی ہوئی ہے، باقی کوئی چیزیں کافی نہیں ہوئی ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی او کافی نہیں ہویا۔ کیا جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی تے تانوں انگریزی نہیں آندی، ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو۔ جنازہ نکال دیے انہوں نے۔ یہ حنفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ 3 پریازموں میں ہماری پھیلی ہوئی ہے، اے پھیلی ہوئی جے، اے اللہ دے بندے مسئلے جا کے اپنے گھر بچیاں نو بھی دسو نا، وہ بھی تہاڈا حسب حال بنا دیں گے۔ یہ میں آپ کو حنفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی، انہوں نے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے، پاویں امام قرات کر رہا ہے، سکتے کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی جی، وہ بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کو کہیں جناب اللہ کے بندو، قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔
اور جی یہ کافروں کے بارے چ نازل ہوئی سی، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا۔ اچھا پھر فاتحہ بھی پھر کافر ہی پڑھن گے نماز، تو ہم تو ضرورت ہی نہیں پھر کافروں، پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندو، قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے، جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کافروں کے بارے میں، یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں، یہ تو بتوں کے بارے میں۔ یہ وہی والی بات ہے۔ مسئلہ میرا 154 ہے، قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ، بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بنایا ہے۔ حالانکہ محدثین نے باقاعدہ اس آیت کو باب بنایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے ارض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے۔ امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے، یا اگر پڑھنا ہے تو سختوں میں۔ دوسرا موقف ہے، میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو۔ تو حنفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا، انہوں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مسئلہ بنا لیا، اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا، اور کوئی شرم و حیا نہیں کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم۔ یہ آیت وہ جی مکی آیت ہے، مدنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اوہ یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو۔ یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں، یہ تو مشرکین کے بارے میں آیات ہیں۔ بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بتایا۔ یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں جی، ایک حنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی، یہ یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جو مسئلہ 84 میں نے بتایا کہ سختوں میں قرآن پڑھا جائے گا، فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں، یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، چاہے اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، یعنی سب سے سخت موقف فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کا ہے۔ پھر امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز القراءہ، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ جز القراءہ، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کیا ہو، جیسے جز رفع الیدین کا ٹاپک۔ جز القراءہ میں 36 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف، وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے، جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقف، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے۔ تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی بات بھی ماننی ہے، دونوں باتوں کو بیک وقت کیسے مانیں؟ تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سختوں میں،
اور پھر امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے، للامام سکتتان، جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ، کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں. ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے، اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، جو ابو داؤد میں 777 نمبر حدیث ہے. مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ 777 کی وجہ سے، سنن ابی داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو. سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے. شیخ زبیر لزئی صاحب عمل کرتے تھے، اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل. یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے. قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرا رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ٹکرا رہے. سلف کا موقع موجود ہے. پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا، اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں یہ پڑھتے ہیں. ضد کی انتہا دیکھیں. ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو والی رکعتوں میں پڑھنے دے رہے، انہوں نے انہوں کسے پڑھن دینی ہے؟ یہ تو پھر مانا ہے کہ امام سامنے کھلوتے ہیں، اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے. قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو، تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی. ہم نے تو حنفیوں کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں، پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی آواز نہیں زور اثر میں ہو رہی ہے. آپ کون سا سن رہے ہوتے ہیں؟ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، پڑھ بھی نہیں رہے، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہے. یہ تو جہری نمازوں کے اوپر آپ پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں، یعنی ظلم کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نمازیں ہیں ان کی رکعتیں ہماری دن رات کی رکعتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی فرض نماز ہے نا. 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں، اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں. یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے. دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے. اور نبی علیہ السلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی. آج کے حساب سے آدھے گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی. میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون سی سورت شروع کی ہوئی ہے. تو یہ تو جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے حنفیاں دا تے، اگر وہ زور اثر نبی علیہ السلام والی پڑھن پورا، بلکہ وہ پورے مہینے کا صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ فاتحہ تو انہوں نے پڑھنی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے. کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے. اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا. امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو. یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا.
تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں. سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا. لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے. اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا ہے. لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے. لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے. سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں، سمجھ آ گئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے. ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے. باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں. اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو تابعی ابو صائب نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے خاموشی سے سننا ہے. اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں، جو ہم تو کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ مشکات المصابیح کھولیں جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں آپ قرات والا چیپٹر نکال لیں. یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. شیخ زبیر لذیذ صاحب کی تحکیم لگی ہوئی، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. زیادہ اس سے مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، اناف کو تو خیر ہم سے پہلے ہی مسئلہ رہتا ہے، اس مسئلے میں بھی رہے گا. تو میں ان کے لیے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ جاری نمازوں میں سختوں کے ساتھ ہے، یہ اعتدال کا رویہ ہے. یا پھر اگر سکتے نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں. باقی رہا جو رکوع میں رکعت ملنے کا مسئلہ ہے، وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں ائمہ اس کے قائل ہے، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کو ایک روٹین نہ بنایا جائے. کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ ایکسیپشن کے طور پہ اسے مانتے ہیں. ادروائز جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوا ہے یہاں پہ کہ لوگ تراویح میں قیام کا انتظار کرتے ہیں، جب امام رکوع جانا ہے جا کے شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو بالکل باطل ہے اور یہ بلکہ دین کا مذاق اڑانا ہے. میں پرسنلی جو ہے وہ رکوع میں رکعت ملنے کا قائل نہیں ہوں. میں امام بخاری کے ساتھ ہوں جب تک قیام نہ ملے. اور یہ جو روایتیں ابو بکرہ والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں، وہ ڈائریکٹ رکوع میں ملے تھے. جبکہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں ملیں تو کم از کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے، یہ ضروری ہے. تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ڈائریکٹ رکوع میں آ کے ملے، اس میں تو انہوں نے قیام کیا نہیں تھا، وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز القراء میں پھر حنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکوع میں رکعت ملنا. اس کے تو اینڈ پہ الفاظ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا.
اور تم نے کہا نہیں آندہ سی میں ہی انج کرنا ہے. ایک چیز ہی نہیں تھی وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا. تو فاتحہ خلف الامام کے اوپر آپ مشکات المصابیح میں قرات والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دونوں ایکسٹریم رویے. میں اینڈ پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. پہلا ایکسٹریم رویہ حنفیوں کا ہے, کسی رکعت میں بھی نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ ان کا جو مذاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے کہ جی امام مسافر ہو 2 پڑھ کے سلام پھیر دے, مقیم جو ہے آخری 2 رکعتیں پوری کرے گا, ان میں بھی خاموش کھڑا رہے گا. حالانکہ امام صاحب جا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں نا قرات نہیں, کدھر اے جناب وہ خلاف نہ ہو جائے. اور دوسری طرف اہل حدیث ہیں, اور وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ, جس پہ امام نسائی نے باب باندھا, جس کو امام بخاری نے باقاعدہ لیا کہ یہ آفاقی آیات ہیں, جب امام قرات کرے تو مقتدی نے سننی ہے, چاہے وہ سورۃ الفاتحہ ہو یا باقی. وہ جو روایت رہے گی نا ابو داؤد والی, عبادہ ابن صامت والی, جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں انکلوڈنگ شیخ البانی, شیخ زبیر صاحب اسے حسن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ قرات ہو رہی تھی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگا مجھ سے قرآن کوئی چھین رہا ہے, تو آپ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث کی بھی تعویل یہی ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو سختوں میں, یہ تو نہیں کہ امام سے باقی قرات تو آپ نے نہیں چھیننی, فاتحہ چھین لینی ہے, فاتحہ میں بھی تو ڈسٹرب ہوگا, سختوں میں. اور امام بخاری جز القراء میں لے کے عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام جب آیات کے درمیان وقفہ کرتے تھے نا سورہ فاتحہ کی, ہم ان وقفوں میں بھی پیچھے پیچھے قرات کرتے تھے. اور امام بخاری نے باقاعدہ الفاظ نقل کیے عبداللہ بن عمر بن عاص کے کہ نبی علیہ السلام جیسے ہی قرات شروع کرتے ہم فوراً خاموش ہو جاتے, جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہم پھر فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیتے. تو یہ اہل حدیث جو موقف لے کے چل رہے ہیں یہ تو امام بخاری کا بھی موقف نہیں ہے. حنفیوں کا تو ویسے ہی بہت کمزور ہے. تو ایک ایکسٹریم پہ حنفی جو کہتے ہیں نہیں پڑھن دینی پائی, جو مرضی کرو, بلکہ انہوں نے جعلی روایتیں بنائی کہ منہ میں انگارہ رکھ دیں گے, یہ تو پتہ لگے گا کیمل دین کے منہ چنگارے آندے نے. اور دوسرے اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ آیات جو ہے نا یہ وہ مکی تھیں, یہ تھیں, وہ تھیں. اور دوسری سلف کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, پھر سلفی بھی اپنے آپ کہتے ہیں یہ سلف کا فہم نہیں ہے. تو اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ سکتے کریں, جو امام سکتے نہیں کرتا اس سے سکتے کروائیں. حنفیوں سے تو آپ نہیں کروا سکتے, اور حنفی تو ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ بھی چوتھے گیر میں پڑھتے ہیں, حالانکہ نبی علیہ السلام ہر آیت سورۃ الفاتحہ کی وقف کرتے تھے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, رکوع میں جانے سے پہلے بھی سکتہ کرتے تھے. یہ نہیں کرتے, یہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور صرف حنفی نہیں ہے, امام کعبہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو امام ہے نا جی, اس میں آپ پھر توجہ کے ساتھ صرف سورۃ الفاتحہ سن لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ یعنی امت کی اکثریت علماء کا یہ موقف ہے. میں نے اب سامنے رکھ دیا, ظاہر ہے کہ میں نے ایک چیز سالوں سے لرن کی تھی, پہلے میں ذرا وہ دبے الفاظ میں بیان کرتا تھا, اب ذرا میں نے کھل کے اس موقف کو بیان کر دیا. پچھلے دنوں بھی یہ ایشو چل رہا تھا, 2-3 مجلس پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا, اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ یار جو جہری نمازیں ہیں نا اس مسئلے میں ہم سختی نہیں کرتے ہیں, آپ امام کا سن لینا کافی ہے. کوئی شخص ایون سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آگے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ, تو وہ اپنی رکعت کو بے شک شمار کر لے, چاہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں سنی ہوئی ہے, صرف جاری نمازوں کے لیے. سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے, اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویے تو ہوئے, ایک حنفیوں کا ایک سلفیوں کا. درمیان کا راستہ ہے سختوں والا, اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں, آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر پوری مکمل بحث کی ہے, اور یہ میں جو آپ کو موقف بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا. اور امام مالک, امام احمد بن حنبل اور باقی بڑے بڑے ائمہ اسی موقف پر ہیں, اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں, اگر سکتے نہ ہوں تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اگر سختوں کے اوپر پھر آمادہ کیا جائے نا, اور اس میں وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے امام کی قرات جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو, جس میں امام مالک نے باب باندھا ہے کہ یہ جہری نمازوں سے تعلق رکھتا ہے. تو اب یعنی 17 رکعتوں میں سے 6 رکعتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس آسانی ہے, باقی 11 رکعتوں میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہوگی. باقی جسے ڈیٹیل چاہیے مسئلہ 84 میرا دیکھ لے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کلپ بھی چڑھا دیں گے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ, کیونکہ اس مسئلے میں بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے. ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں, اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا.
اور باقی آپ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ پہ ہی ذرا غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کہا. اقرا بہا فی نفسک، جی میں پڑھ لیے کر ساتھ ساتھ، اور پھر کہا کہاں پڑھ؟ امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ان سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اضافی مال. جب کسی کو کہا یار اے بھی غنیمت سمجھ، یعنی وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ فاتحہ کے لیے ان سختوں کو غنیمت سمجھو کہ بہتر ہے کہ تم جاری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ لو. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاری نمازوں میں اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیونکہ مسلم شریف میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں اور وہ احناف پیش کرتے ہیں نا یہ والی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. 3 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے، ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ابو قتادہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کرو. جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو. اس کا مطلب ہے یہاں قرات سے مراد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو بھی لے رہے ہیں. اس حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ خود بھی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا ہمیں تو ہم جاری نمازوں میں قرات کرنے سے امام کے پیچھے رک گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں. یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر صحیح کی تحکیم لگائی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف انہوں نے فاتح خلف الامام پہ جو کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے سخت موقف اڈاپٹ کیا ہے. یہ جو مشکات دکھائی دے ان کو اینڈ پہ، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیں، نوٹس ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں کے نوٹس. مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مشکات المصابیح کا یہ فائدہ ہے آپ کو کمبائنڈ فارم میں نا ساری حدیثیں مل جائیں گی. چلیں یہ چیپٹر بھی ان کو ذرا دکھا دیں، میں یہ والا چیپٹر بھی ان کو دکھا دیتا ہوں. کتاب الصلاح کے اندر ہی جو ہے وہ چیپٹر موجود ہے، نماز میں قرات کا بیان. چونکہ آپ ساری کتابیں مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، بخاری کہاں کھولیں گے، آپ ایک مشکات کھولیں. یہ ہے باب القراءۃ فی الصلاح. حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 822 سے لے کر 867 تک، 822 سے 867 تک مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور پہلی حدیث مشکات والوں نے بخاری مسلم کی لی ہے، عبادہ ابن صامت والی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ پہلا صفحہ ہی کور کر دیں، ان کو حدیث بھی نظر آ جائے گی، اور اگلی حدیث اقرأ بہا فی نفسک بھی اسی صفحے کے اوپر ہے. بس یہ ایک صفحہ ہی کور کر دیں جی ان کے لیے. مشکات کا یہ آپ چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. باب القراءۃ فی الصلاح، اس میں آپ کو ساری حدیثیں کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں. آپ کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اس میں اہل حدیث بھی ایکسٹریم کے اوپر ہیں، اور اس مسئلے میں اچھا اہل حدیث ایکسٹریم پہ ہیں لیکن امام ابن تیمیہ اس مسئلے سے صحیح جے اے دیکھ لو. باقی مسئلے اہل حدیث صحیح ہوندے نے، ابن تیمیہ غلط ہوندے نے. امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں تو خیر بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ گدھوں کی مانند ہے جو لوگ امام قرات کر رہا اور پیچھے وہ اپنی قرات کر رہے ہوں سنتے ہوئے. امام ابن تیمیہ نے آج کے اہل حدیث علماء کے اوپر فتویٰ لگا دیا ہے، میں نے نہیں. انہوں نے کہا وہ گدھوں کی مانند ہے کہ امام قرات کر رہا ہے اور پیچھے اپنی فاتحہ ٹھوکی آ رہے ہیں سختوں کے بغیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جاری نمازوں میں کوئی ضرورت نہیں. اچھا یہی موقف امام مالک کا بھی ہے، اور میرے مرشد اور استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی یہی موقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے. اور مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف ہے. چلیں جی ایک دوسرے استاد کا بھی یہ موقف ہے. چلو 3 وچوں میرے 2 استادوں کا یہ موقف ہے. تو بہرحال میں اس مسئلے کے اندر شروع سے ہی میں نے مسئلہ 84 میں بھی میں نے، حالانکہ اس وقت سخت بھی تھا، تو میں نے یہ موقف کہا تھا کہ اگر جاری نمازوں میں کوئی نہ پڑھے ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ مجھے یہ بات کلیئر تھی کہ جاری نمازوں کے مسئلے میں امت کی اکثریت کا موقف کیا ہے. اچھا یہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف بھی ہو گیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف بھی ہو گیا، امام ابن تیمیہ کا بھی ہو گیا، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہو گیا، مولانا مودودی کا بھی موقف ہو گیا. چلو مودودی صاحب کو تو کوئی فرقہ آن نہیں نہ کرے گا، باقی تو چلیں فرقوں کے اعتبار سے کوئی کسی لیول پہ آن کر لیں. چلیں مودودی صاحب کا بھی چلیں، مجھے پتہ چل گیا یہ موقف ہے تو یہ بہت اچھا موقف ہے.
اس حوالے سے. لیکن ہمارا موقف وہی ہے جو امام بخاری والا. ہم تو میرے بھائی سکتے کرتے ہیں, فاتحہ پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. اسی تے بھائی جی جنہ گڑ پاؤ گے اُنہ میٹھا ہوئے گا. اسی تے گڑ پاواں گے, میٹھا ٹیسٹ لواں گے, وہ اپنے معاملات ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے. بہرحال میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقف کو پبلک کے سامنے رکھ دوں. اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں, یہی موقف شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی حجت اللہ البالغہ میں ہے. اور یہی موقف جو ہم 84 مسئلے میں نے بیان کیا تھا, احسن البیان جو سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, حاجیوں کو مفت دیے جانے والا قرآن سعودی عرب والا, اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے مگر سکتوں میں, تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو, حدیث پہ بھی عمل ہو. وہی امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل ہو, حدیث پہ بھی عمل ہو. قرآن کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور حدیث کیا ہے؟ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. لو جی آج تو بعد موجہ مارو, تراویح موجہ مارو, ٹھیک ہے. پہلے تو انہاں کو سکتے کراؤ, جے سکتے نہیں کر دیتے انہاں مت مارنے کی بجائے نہ چپ کر کے نہ توجہ کے ساتھ اقرا بہا فی نفسک, اس لحاظ سے بھی کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ سنیں. بہرحال مدرک رکوع والا مسئلہ جو ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس میں بھی اکثریت رکوع میں رکعت ملنے کی قائل ہے, اور اس میں صرف ایک